یعنی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں مکہ المکرمہ کی قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ آپ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت مکہ کی قسم کی علت ذکر کر رہا ہے، سبب ذکر کر رہا ہے کہ اس شہر مکہ میرا ویسے ہی محبوب شہر ہے، اس میں میرا گھر بھی ہے، لیکن میں قسم کو منسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ ہلن کا معنی آمد بھی ہے اور ہلن کا معنی حلال بھی ہے۔ ووالدیوں وما ولد، اور قسم ہے اے انسان کہ والد کی اور انسان کی اولاد کی۔ اور یہ قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے جو آگے ذکر فرمایا، کتنی قرآن کریم کی صورتیں ہیں، اللہ کا قرآن میں اسلوب ہے کہ کتنی کسی صورت میں 3 قسمیں اٹھائیں، کسی جگہ 4، کسی جگہ 5، 6 قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد پھر ایک اہم بات کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اور ذکر کیا فرمایا؟ اس شہر کی قسم اٹھائی جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا تھا۔ انسانیت کا آغاز بھی اسی شہر سے ہوا ہے، اور اس شہر میں جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، وہ حرم ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کو فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے اسپیشلی ہلن یعنی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو وہاں قتل کیا، اور وہ بھی کچھ وقت کے لیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نہ مجھ سے پہلے نہ مجھ کے بعد کسی کے لیے مکہ میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ تو اس شہر کی جہاں سے انسانیت کا آغاز ہے، جہاں انسانیت کا امن ہے، جہاں انسانیت کا تحفظ ہے، وہاں قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے انسان تیری پیدائش، پیدا کرنے والا رب ہے، اور پیدا کرنے والے کا مقصد ذکر کرنا، اور وہ بھی خالق کائنات کا حق ہے، اور وہ ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ جہاں تو نے میں نے پیدا کیا، یہ ایگزام ہے، امتحان ہے، مشقت ہے، جو اس کی جزا ہے نا وہ جنت ہوگی۔ لہذا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں؟ لن یقدر، کوئی قادر نہیں، کوئی اس کا کنٹرول کرنے والا نہیں، کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں، کوئی اس کی گرفت کرنے والا نہیں۔ یہ انسان خیال نہ کرے، بلکہ وہ خالق، وہ قادر مطلق جس نے تجھے پیدا کیا، وہ تمہارا کنٹرول کرنے والا بھی ہے، تمہارا پیدا کرنے پر تمہاری ہر طریقے سے گرفت کرنے والا ہے، اور تو اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگ گیا۔ یَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ،
ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ ڈھیروں مال دیا کس نے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ سورہ تکاثر میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے ضرور بر ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جو بھی نعمت دی اللہ اس نعمت کا حساب لے گا۔ ہاں بھائی میری اس نعمت کے بارے میں بتا کہ تو کیا کہتا رہا، کیا کہتا رہا، کیسے خرچ کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد۔ اور پھر تیسری بات اللہ نے ذکر کی کہ کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ لم یرہ احد، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ جس نے اسے بھیجا وہ تو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب محبت پیدا ہو جائے تو دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت آپ کا ہر وقت کروٹ لینا، اوڑھنا، بچھونا اللہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب جب آپ نماز میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں میں تب بھی تجھے دیکھتا ہوں۔ تو انسان اگر تیرا بھی تصور تعلق باللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر کیفیت اور لذتیں اور مل جائیں۔ جیسے حدیث جبریل میں اللہ کے رسول سے سوال ہوا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت اس طرح کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، کہ تو رب کو، اور کم از کم یہ کیفیت پہ نہیں پہنچ سکتا تو اس طرح تو عبادت کر کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی جن آنکھوں کے ساتھ یہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور دوسرے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور کیا اس انسان کے لیے ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے تجھے دیں۔ حدیث پاک سنیے، کنز الاموال میں ہے، حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تیری زبان تجھ سے حرام چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرتی ہے تو میں نے تیری مدد کے لیے دو طباق دیے ہیں۔ زبان کے دو طباق کیا ہے؟ دو ہونٹ، شفتین۔ تو ان ہونٹوں کو بند کر دے تو تیری زبان پھر تجھ سے حرام کے بارے میں جھگڑا نہیں کرے گی، نہ حرام کھائے گی جو زبان کو لذت ملے، اور نہ حرام بولے گی جس سے تجھے اور لوگوں کو لذت ملے۔ کنٹرول کر ان دو طباقوں کے ساتھ۔ اور اے ابن آدم، اگر تیری آنکھ تجھ سے حرام کردہ چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرے تو میں نے تیری مدد کے لیے دو طباق دیے ہیں، اور وہ دو پلکیں ہیں، ان کو بند کر دے۔ قرآن کریم میں آیا نہیں کہ تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھ، جب پلک کو جھکائے گا تو نظر نیچی ہو جائے گی، تو تیری اس آنکھ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تیری شرمگاہ حرام کردہ چیزوں کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو میں نے تیرے لیے دو طباق مدد
کے لیے پیدا کر دیے ہیں، وہ 2 ٹانگیں ہیں۔ اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو 2 آدمی 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی پہ گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک جو تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہے اس چیز کی، اور ایک جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، ان 2 چیزوں کی گارنٹی مجھ سے دے دو اور جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس انسان کو نجدین 2 رستے بتا دیے ہیں۔ وہ 2 رستے کون سے ہیں؟ شر کا اور خیر کا۔ حدیث پاک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 2 رستے خیر اور شر تیرے لیے واضح کر دیے ہیں، اور تمہارے لیے شر کا رستہ خیر کی بنسبت زیادہ محبوب بنا دیا ہے۔ دونوں رستے اور واضح بھی کر دیے، لیکن انسان کو شر سے لگاؤ ہے، کیونکہ گناہ میں لذت ہے، حرام کھانے میں بغیر محنت کے زیادہ لذت ہے، ٹیکا اور بدماشی کرنے میں ذرا دنیا میں ظاہری عارضی عزت شہرت ہے، تو وہ محبوب ہے تجھے، لیکن اپنی اس محبوب شر کو چھوڑ کے اگر خیر کی طرف آؤ اور اس سینے میں اس سے لڑائی کرو تو یہ جہاد اکبر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی اس سے انسان کا اختیار بھی اور دونوں رستوں کا بھی ذکر ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تجھے دونوں رستوں کی نشاندہی کر دی ہے، اما شاکر و اما کفور، اے انسان اب تیری مرضی ہے، چاہے شکر کر اور چاہے کفر کر۔ شکر کرے گا تو رب کی رضا حاصل ہوگی، کفر کرے گا یعنی ناشکری کرے گا تو رب کی ناراضگی اور غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس سے آگے فلقتا حمل عقبہ، یہ تو انسانیت کا تعارف، اب انسانیت کا سفر ذکر کیا جا رہا۔ فلقتا حمل عقبہ، بس اے انسان ابھی تو گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ دوسرا معنی مفہوم کہ ابھی تو گھاٹی سے گزرے ہی نہیں۔ دنیا کا سفر ایک گھاٹی ہے، ایک گھاٹی ہے، تو عقبہ گھاٹی ہے، تو گھاٹی سے ابھی گزرا نہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی، اگر تمہیں کبھی پہاڑوں کا سفر کیا ہے تو بڑی بڑی گھاٹیاں، انسان رستہ بھی بھول جاتا ہے، یعنی شیطان کے اڈے چڑھ جاتا ہے، زندگی کی گھاٹی، اور گھاٹی میں پیچ دار رستے ہیں، کبھی ادھر کو مڑتا ہے کبھی ادھر کو مڑتا ہے، اور آگے رستہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ایک طرف اونچا پہاڑ ہوتا ہے اور ایک طرف بالکل نیچے گھاٹی اور ساتھ گہرا پانی چل رہا ہوتا ہے، اوپر سے پتھر گرا تب بھی گیا، اور اگر نیچے پھسلا تو تب بھی گیا، سنبھل کے چلنا ہے۔ اسی گھاٹی کی تعریف امام غزالی نے اور تقوی کی یہی تعریف کی تھی کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے مثال دی ایک مسافر جب جنگل سے گزرتا ہے تو رستہ بھی کوئی نہیں، اور اس رستے سے وہ اپنے کپڑے بھی سنبھالتا ہے کہ کہیں کانٹے اور لودڑی نہ لگ جائے، اور کبھی جھکتا ہے کہ ٹہنیاں ہیں کہ کہیں سر کو نہ لگ جائے،
اور کبھی نالے آتے ہیں کہ چھلانگ لگاتا ہے، اور ادھر ادھر سے شیر اور موذی جانوروں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر شام چھا رہی ہو، سورج غروب ہو رہا ہو تو پھر دوڑتا بھی ہے کہ چور ڈاکو نہ پکڑ جائے، میں سورج غروب ہونے سے وقت سے پہلے پہنچ جاؤں۔ تو یہی زندگی کا سفر ہے کہ زندگی کا سفر اور سورج غروب ہونے سے پہلے سفر بھی کرنا ہے، شیطان کے شر سے بھی بچنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اپنے دامن کو بھی سمیٹنا ہے، اور اس طرح چلنا، یہ سفر ہے، اور یہ سفر گھاٹی سے گزرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم عقبہ کیا ہے؟ فکو رقبہ، اب عقبہ کا تعارف کروا رہا اللہ۔ عقبہ یہ ہے کہ فکو رقبہ، غلام آزاد کرنا، اس سفر میں غلام آزاد کرنا۔ اگر تو غلام آزاد کرے گا تو یہ تیرے سفر کے سٹیپ ہیں، یہ گھاٹی کے مراحل و منازل ہیں۔ حدیث پاک سنیے، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غلام آزاد کیا، اللہ رب العزت اس کو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا۔ دوسری حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اسلام میں کون سا عمل ہے جس کا بدلہ زیادہ افضل ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اسے کھانا کھلاؤ اور اسے سلام کہو، اسے کھانا کھلاؤ اور اسے سلام کہو۔ تو اللہ رب العزت بھی اس کا تعارف یوں ہی کروا رہا ہے کہ نمبر 1 فکو رقبہ، غلام آزاد کرنا، اور اس سے اگلی آیت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھانا کھلانا فی یوم، اس دن، ذی مسغبہ، جب بھوک کا دن ہو، جب کوئی بھوکا سامنے آ جائے تو بھوکے کو کھانا کھلانا تو سمجھو یہ گھاٹی سے گزرنا ہے، یہی عقبہ ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، اور ایسے یتیم کو کھانا کھلانا یا اس کی کفالت کرنا کہ جو قریبی رشتہ دار بھی ہو، یہ پہلے ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو منع ہے۔ اگر قریبی رشتہ دار یتیم کو کوئی کفالت کرے یا کھانا کھلائے، اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک یتیم کو کھانا کھلانے کا، ایک قربت کا حق ادا کرنے کا۔ جس طرح ایک ہوتا ہے کہ عام مسلمان کا خیال کرنا، جب پڑوسی کا خیال کرے تو 2 اجر ہو جاتے ہیں، کہ ایک پڑوس کا حق ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، اور جب رشتہ دار پڑوس ہو تو پھر 3 اجر ملتے ہیں، ایک رشتہ داری کا، ایک پڑوسی ہونے کا، اور ایک عام مسلمان ہونے کا۔ چیز تو وہی ہے جو آپ نے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 قسم کے اجر عطا فرما دیے، 3 گنا کر دیا۔ او مسکیناً ذا متربہ، اور پھر ایسا مسکین ذا متربہ جو خاک نشین ہو، خاک نشین کہ جو خاک پر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہو، اس کے پاس نہ جھونپڑی ہو، نہ بدلنے کے لیے کپڑا ہو، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہو، نہ منہ دھونے کے لیے صابن، کچھ بھی نہیں، تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، وہ خاک نشین ہے، وہ مسکیناً ذا متربہ ہے، اس کو کھانا کھلانا اور اس کا خیال کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے فکو رقبہ، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیماً ذا مقربہ، او مسکیناً ذا متربہ، 4 چیزوں کا نام لے کر فرمایا یہ ہے وما ادراک ما
آئیے حدیث پاک مزید سنیے، کنز الاعمال میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو روٹی کھلائی حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 7 خندقوں کے برابر دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ کیا کیا ہے کہ مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور وہ سیر ہو گیا، اس کے اندر سے خوراک گئی اور دعا نکلی، تو اللہ تعالیٰ 7 خندقوں کے برابر یعنی 3500 سال مسافت کے برابر تمہیں جہنم سے دور کر دی۔ اور ہم کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو معمولی سی نیکی سمجھ دیتے یا اپنے پیسے کا ضیاع سمجھ لیتے۔ سمجھیں ان چیزوں کو۔ پھر دوسری حدیث یہ بھی کنز الاعمال کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں، کئی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بڑے گناہ ہو گئے ہیں، میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو تم پانی کی گھاٹ پہ پہنچ جاؤ۔ پانی کی گھاٹ اس وقت نہروں اور کنوؤں کا معاملہ تھا، تو جہاں سے لوگ پانی لے کر آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اسے گھاٹ کہتے ہیں۔ تو کنوؤں سے پانی نکال کر لوگوں کو دینا، نہر سے پانی نکال کر دینا، یہ خدمت ہے۔ تو آج اور بڑے سسٹم ہے، نلکے لگا دینا، اور ماں کے سال ثواب کے لیے موٹر لگا دینا، کسی مسجد میں ایسا، کسی رستے پہ ایسا کر دینا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی کی گھاٹ پہ لوگوں کو پانی پلاؤ، تمہارے گناہ اس طرح جڑیں گے جس طرح تیز آندھی سے درختوں کے پتے جڑتے ہیں۔ اور اس سے اگلی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور بڑی انگلی کھڑی کی تو فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں، میں اور وہ جنت میں کٹھے ہوں۔ عشق رسول کے نعرے لگانے والے، کتنا پیارا راستہ ہے رسول پاک کا ساتھ حاصل کرنے کا، وہ بھی جنت میں۔ وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے محبت بھرے انداز میں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنی اسے نیکیاں عطا کر دی گئی، صرف یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے خاندان میں گھر میں شامل کر لیا تو جنت میں وہ داخل ہوگا، اور اس کا گناہوں کی معاف کر دیا جائے گا، 100 ایسا گناہ بھی ہو جس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اسے بھی اللہ معاف فرما دے گا، اسے بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے گھاٹی، جو ہے انسانیت کا سفر۔ اگر انسان کو تعارف ہو جائے کہ میں انسان ہوں تو پھر اسے انسانیت سے انس ہو جاتا ہے، اور اگر نسیان آ جائے تو پھر وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، اور اگر وہ انسانیت کو بھول جائے تو پھر درندہ بن جاتا ہے، اسے آگے کچھ نظر نہیں آتا کہ کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، یہ ماں ہے یا بہن ہے،
کیا ہے؟ پھر وہ درندوں کی طرح عزتیں لوٹتا، دولت لوٹتا اور کاٹتا پھرتا ہے۔ لیکن جسے انسانیت آ جائے، اس عقبہ کو پہچان جائے، تو پھر وہ اپنی کیا دوسروں کی عزت کے لیے لڑتا اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور شہادت کے مراتب پہ پہنچتا ہے۔ آخری آیات کا ترجمہ کرتا چلوں، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کی تلقین کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ صبر کی تلقین وہی کرتا ہے جس کو انسانیت کا تعارف ہو۔ گھر میں بزرگ ہو، محلے میں گلی میں کوئی بڑا بندہ ہو، تو وہ کوئی کسی پہ غصہ آیا ہو، جلال میں ہو، تو وہ اسے کہے گا نہیں یار صبر کر۔ جب وہ صبر کرے گا تو اس کے حواس قائم ہو جائیں گے اور وہ گناہ سے بچ جائے گا، ظلم سے بچ جائے گا۔ اور جب وہ کسی پر جبر کر رہا ہو تو وہ رحم کی تلقین کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ دوسروں کو تلقین کرنا، صبر کر، رحم کر۔ اور ویسے بھی سورہ عصر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی حق اور صبر کی تلقین کرنے والے کو اللہ نے بڑا پسند فرمایا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اب دائیں ہاتھ انجام ہے، زندگی کا آغاز کیا قسم کھا کے مکہ سے، اور انسانیت کو انسانیت کی پہچان بتائی، پھر سفر بتایا، اب اختتام بتایا جا رہا ہے کہ اختتام کیا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال تھما دیا جائے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو اصحاب المیمنہ ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، اور اس کی برعکس والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ جس طرح انسان کو کسی جگہ بند کر کے اسے آگ جلا دی جاتی ہے تو پھر ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی انسانیت کی پہچان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔